بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی کی دوستی پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک اسے 3 مرتبہ غصہ نہ دلاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ذریعے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ ورنہ فقیر و نادار ہو جاؤ گے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم پہ کوئی سختی اور پریشانی کا وقت آئے تو ہم اہل بیت کے ذریعے خدا سے دعا مانگو۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ تیری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے باجماعت نماز پڑھی بے شک اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ کرنے میں تاخیر سے بچو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان کا دل آندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کا تمہارے پاس حاجات لے کر آنا اللہ کی نعمت ہے، اس سے دل تنگ نہ ہوا کرو ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن کا آغاز بھلے کام سے کیا اور دن کی انتہا بھلے کام سے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس کے درمیانی حصہ کے گناہوں کو مت لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑ کر خود کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ مولا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں کے لیے ہماری ولایت پناہ گاہ ہے جس کے ذریعے وہ گہرے سمندر کی موجوں پر بھی چل سکتے ہیں۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے، ورنہ دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو خدا کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے آپ کو پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہمارے شیعہ ایک دل اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو وفا کرتے تو ہمارا ظہور جلد ہو جاتا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا،
جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ پشمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، دعا گو ساگر۔